پتھر آسمان سے برسے. جی تو یہ جو ہم جنس پرستی کو جو یہ لیگلائز کر رہے ہیں, جی جی تو یقیناً یہ کھلم کھلا اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں, اور ہماری آنکھیں دیکھیں گی ان پر عذاب نازل ہوتے ہوئے انشاءاللہ. جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں نا. جی جی کیونکہ وہ جس سے ٹکرا رہے ہیں نا, جی وہ اس کے مقابلے میں کوئی آج تک ٹک نہیں سکا اور نہ ہی کوئی ٹک سکتا ہے, کیونکہ وہ سپریم پاور ہے. رب العزت جو ہے, رب العزت سپریم پاور ہے. بڑے بڑے نمرود, بڑے بڑے فرعون, قارون, شداد, حامان, سامری, سب کے سب اللہ کے عذاب کے آگے نہیں ٹک سکے. صحیح بات ہے. تو اس سے بڑا کوئی ہے نہیں. صحیح. تو یہ لوگ بھی جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے تو ہم بچ جائیں گے, نہیں بچ پائیں گے جناب, نہیں بچ پائیں گے. صحیح صحیح. اچھا صدیق بھائی, چونکہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم آ گئے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تو عذاب لے کر آتا ہے اسی وجہ سے کہ آپ اس کے حکم کو نہیں مانتے, اس احکامات کے خلاف چلے جاتے ہیں جو اس نے کہیں. اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس عذاب سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ نیک اعمال کریں. جی اگر نیک اعمال آپ نہیں کر پا رہے, توفیق نہیں مل رہی ہے نیک اعمال کی, جی. تو کم از کم گناہ کو گناہ ضرور سمجھیں. اچھا. گناہ کو گناہ ضرور سمجھیں. اول تو گناہ سے رکیں آپ. جی گناہ سے اگر نہیں رک پا رہے, کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے, تو کم از کم اسے برا ضرور جانیں. مثال کے طور پر کہیں ہمارے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں بہت سے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جی جہاں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا. جائز کام, لیگل کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہو پاتا. صحیح. آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے مجبوراً. جی تو اب آپ رشوت دینے کے بعد یہ نہ کہیں کہ یار ٹھیک ہے یار, یہ تو بس چلتا ہے, صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں, وہ گناہ ہونا کی کوئی بات نہیں ہے. نہیں نہیں, ایسا نہ کریں. اچھا. یقیناً آپ کا دل اس پہ جلنا چاہیے, دل آپ کا کوڑنا چاہیے اس پہ کہ یار یہ ہے تو غلط ہے, ہے تو ناجائز ہے, تو گناہ. صحیح. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پروردگار, بالکل نہ چاہتے ہوئے یہ کام کیا ہے یار, کیونکہ اس کے بغیر کام ہو نہیں رہا. صحیح صحیح. آپ کا لیگلائز بالکل ایک کام, آپ کا جائز کام ہے, لیگل کام ہے, ہر طریقے سے آپ بالکل رائٹ ہیں, پھر بھی آپ سے مانگے جا رہے ہیں پیسے رشوت کے سائن کرنے کے لیے. جی. تو آپ کو دینا ہے, لیکن دل میں برا ضرور جاننا ہے. اچھا. اگر آپ دل میں برا نہیں جانتے, دھڑلے سے آپ گناہ کرتے ہیں, جی تو اس کا مطلب آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. صحیح اللہ کے بات. عذاب کو روکنا ہے اپنی زندگیوں سے, کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کے عذاب نازل نہ ہو صحیح. اور اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. تو صحیح. کوشش کریں کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں, اور اگر نیک اعمال کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا جی. تو کم از کم گناہوں سے بچیں. صحیح. گناہوں سے نہیں بچا جا رہا تو کم از کم گناہ کو گناہ تو ضرور سمجھیں. صحیح بات. یہ چیز بھی بہت ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے سے, کہ لوگ گناہ کو گناہ بالکل نہیں ہلکا لیے ہوئے ہیں, صحیح بات. اور گناہ کو گناہ سمجھنے کو ہی تیار نہیں ہے. صحیح بات. وہ کہتے ہیں بس یار ٹھیک ہے, اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے یار, اللہ معاف کر دے گا, اللہ معاف کر دے گا. ارے نہیں, ایسا نہیں ہے. صحیح. استغفار کی کثرت کرنی چاہیے, جی. اور استغفار جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. صحیح بات. گناہ کو گناہ سمجھیں, استغفار کی کثرت کرتے رہیں. جی. اللہ تعالیٰ استغفار کی بدولت, اس کی برکت سے, اپنی ناراضگی سے ہمیں بچا کے رکھے گا, اور اپنے عذاب سے بچا کے رکھے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیا کہیں گے آخر میں تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو, کیا پیغام دیں گے؟ بس یہ پیغام یہی ہے کہ ہم لوگ جس چیز کو عذاب سمجھتے ہیں صرف وہی عذاب نہیں ہے. اچھا. اس بات کو دھیان رکھیے گا. اگر ہمارے گھر میں پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی, جی. اگر ہمارا گھر سیلاب میں نہیں ڈوب رہا, جی. اگر ہمیں آندھی طوفان کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑ رہا, جی. اگر ہم پر یہودی اسرائیلی مسلط نہیں ہیں, وہ ہمیں گولیاں نہیں مار رہے, جی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں. صحیح. اگر ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی, جی. اگر ہمیں کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنے کی سعادت نہیں مل رہی, جی. اگر ہمیں ماں باپ کے ساتھ تمیز سے بات کرنے کی توفیق نہیں مل رہی, جی. اگر ہمیں صدقات خیرات کرنے کی توفیق نہیں مل رہی, صحیح. تو سمجھ لیں کہ آپ بھی ہم بھی عذاب الہی میں گرفتار ہو چکے ہیں. یعنی کہ اللہ ہم سے ناراض ہے, وہ اپنی نظر رحمت ہم پر نہیں فرما رہا, جبھی تو ہمیں سجدوں کی توفیق نہیں دے رہا نا. صحیح بات. صحیح بات. اللہ تعالیٰ ہم پر نظر رحمت نہیں فرما رہا, جبھی تو اتنے ہم سنگدل ہو گئے نا کہ اپنے بوڑھے باپ کو ہم کہتے ہیں کہ جاؤ نکل جاؤ گھر سے, میرا دل آپ سے پک گیا. اللہ کی نظر رحمت ہم پر نہیں ہو رہی, جبھی تو ہم بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں نا. جی ہاں بالکل. اللہ کی نظر رحمت ہم پر نہیں پڑ رہی, جبھی تو ہم خودکشیاں کر لیتے ہیں, یا اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں, یا بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں. لوگ کر رہے ہیں. جی. ہم پر اللہ کی رحمت کی نظر نہیں ہے, جبھی تو ہمیں موبائل کی خاطر, صرف ایک موبائل کی خاطر لوگوں کو گولی مار دیتے ہیں. صحیح بات. تو یہ بھی تو عذاب الہی ہے. بالکل. عذاب الہی سے وہی نہیں ہے جو یہ فلسطین پر آیا ہوا ہے, جی. یا جو دبئی میں اس وقت آیا ہے. جی. ہر شخص اپنے اوپر غور کر لے, جی. ہر شخص اپنے گھر کی لائف ہسٹری دیکھ لے, ہر شخص اپنا معائنہ محاسبہ کر لے جی. کہ میں کس حد تک اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں. صحیح. اگر ہوں تو کرنی چاہیے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, بالکل. اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن چیزوں کی وجہ سے اللہ ہم سے
नाराज हुआ है। صحیح صحیح بالکل جناب، آج کا یہ پروگرام اللہ کے عذاب کے حوالے سے تھا اور اس میں بہت زیادہ سہل حاصل گفتگو کی ہے صدیق برکاتی صاحب نے، جو کہ سلسلہ برکاتیہ کے خلیفہ ہیں۔ صدیق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے اور صدیق بھائی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، خاص طور پر سفید پوش لوگ کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔